قبلہ مفتی صاحب آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں صاحبزادگان شہزادگان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت کے سردار ہیں، کوئی شک نہیں ہے، دنیا کے بھی سردار، جنت کے بھی سردار، لیکن آپ کی جو خاص شفقتیں اور عنایتیں جناب امام حسن پر رہیں، آپ ان کا کچھ تذکرہ فرما دیں۔ جی بالکل حکیم صاحب، اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسے حضرت امام علی مقام امام حسن مجتبی، آپ پر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقتیں، عنایات اور رحمتیں اور برکتیں بہت زیادہ رہیں۔ اب ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ آپ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سینہ اقدس پر، سبحان اللہ، سینہ اطہر پر حضرت امام حسن مجتبی کو رکھے ہوئے ہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، گود میں رکھا ہوا تھا، اور ان کے جو ہاتھ مبارک تھے چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے، وہ انگلیاں حضور کی لحیہ مبارک جو حضور کی داڑھی مبارک تھی اس میں وہ پھیر رہے تھے۔ اور پھر بڑے خوبصورت الفاظ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وَلِسَانُهُ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان مبارک تھی وہ حضرت امام حسن مجتبی کے منہ میں تھی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مقدس کو حضرت امام حسن مجتبی کے منہ میں رکھ کے اور یہ ان کو چوسنے کا موقع عطا فرما رہے تھے، اور پھر حضور نے یہ دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ اللہم انی احبہ فاحبہ، یا اللہ میں حسن سے پیار کرتا ہوں، تو اس سے محبت کر۔ اتنی بڑی دولت اور اتنا بڑا یہ خوبصورت انداز میں سمجھتا ہوں کہ شاید باقی جو صحابہ کرام میں سے کسی کی اولاد کے ساتھ حضور نے ایسا پیار نہیں کیا ہوگا جیسا حضرت علی کی اولاد سے کیا، گویا اپنے بچوں سے پیار کیا جاتا ہے جیسے۔ اور پھر امام علی مقام امام حسن مجتبی، آپ کی عظمت اور شان کے کیا کہنے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے باہر نکلے، مسجد کی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں تو حضرت امام حسن کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا، جہاں حضرت امام حسین کی حضور کے کندھوں پر سواری کی وہ روایت ملتی ہے، اس سے صحیح زیادہ سند کے ساتھ یہ والی روایت ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی کو حضور نے کندھوں پہ اٹھایا، صحابی رسول کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ واہ کیا خوبصورت سواری ہے، کیا خوبصورت سواری ہے، کیا خوبصورت سواری ہیں، یعنی آپ کتنے خوبصورت ہیں کہ ان کی خوش نصیبی کہ ان کو جو ہے وہ آپ کے کندھے مبارک مل گئے۔ کیا خوبصورت ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو دیکھ رہے ہو کہ سواری کتنی خوبصورت ہے، لیکن یہ بھی دیکھو نعم الراکب جو سوار ہے وہ کتنا پیارا ہے، اس کی بھی تو شان دیکھو نا، یہ بھی تو کوئی عام نہیں ہے جو میں نے اسے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ اور پھر حضرت امام حسن مجتبی دیکھا جائے تو بچپن سے ہی جو ہے وہ علم کی طرف اور پھر نور کی طرف، جو حضور کی نور نبوت تھا جو اس سے فیض مل رہا تھا، اس سے جو ہے وہ بہرہ ور ہو رہے تھے۔ آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ کا جو علمی کمال یہ ہے کہ آپ نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر صرف حضور کی محبت ہی نہیں سیکھی بلکہ حضور سے علم بھی سیکھا۔ 13 روایات صحیح سند کے ساتھ، جو خود حضور 13 روایات جو محدثین نے بیان کی ہیں، جو انہوں نے خود ڈائریکٹ حضور سے روایت کی ہیں، 13 روایتیں، حالانکہ عمر پتہ ہے کتنی ہے؟ 7.5 سال۔ 7.5 سال کی عمر میں 13 روایت، یعنی حضور کا جب وصال تھا، وصال مبارک کے وقت آپ کی مبارک جو عمر تھی وہ 7.5 سال تھی۔ ماشاءاللہ جی کیا خوب، جو ہے مطلب بچپنے میں ہی یہ لگاؤ تھا۔ اور پھر میں چھوٹی سی عمر میں آپ نے اتنی روایات کر ڈالی۔ اگر وقت ہو تو میں ایک بڑی خوبصورت آپ کی کرامت مختصر انداز میں عرض کرنا چاہتا ہوں مختصر وقت میں۔ حضرت امام حسن مجتبی آپ گھر میں موجود ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ اور سرکار دو جہاں ایک غزوے پہ تشریف لے گئے۔ اچانک امام علی مقام گھر سے باہر نکلے تو کہیں تشریف لے گئے، نہیں ملے۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا بڑی پریشان ہوئیں، دائیں بائیں بار بار دروازے کی طرف آئیں، دیکھا کوئی نظر نہیں آیا جسے بھیجیں کہ حسین ابن علی کو تلاش کریں۔ اچانک فرمایا بیٹا حسن آپ خود ہی جاؤ، ذرا باہر دیکھ کے آؤ، اپنے بھائی کو تلاش کر کے لاؤ۔ حضرت امام حسن باہر نکلتے ہیں گھر سے، جو ہی باہر گھر سے نکلے تو دائیں بائیں دیکھا، بہت تلاش کیا، کوئی مرد ہی نہیں ملا، کوئی بندہ نہیں ملا جس سے پوچھتے کہ میرا بھائی کہاں ہے۔ اچانک مدینہ پاک کی گلیوں میں
اچانک ایک ہرن نظر آ جاتا ہے، ہرن ایک جی، جانور، سبحان اللہ، تو آپ اس جانور سے مخاطب ہو کے پوچھتے ہیں یا زبیو اللہ، حل انتا حل رأیتو، کیا تو نے دیکھا ہے اخی حسینن، میرے بھائی حسین کو دیکھا ہے؟ حل رأیتا اخی حسینن، کیا تو نے میرے بھائی حسین کو دیکھا ہے؟ اب وہ جانور ہے لیکن اللہ نے اسے زبان انسان دے دی، اور وہ زبان حال سے بول کر ہرن بول کے کہنے لگا ہاں میں بتاتا ہوں، اخذہو صالح ابن رقعۃ الیہودیو، صالح بن رقع یہودی نامی ایک بندہ ہے، اس کے پاس حسین ابن علی ہیں، وَأَخْفَى فی بیت ہی، اس نے اپنے گھر میں حسین ابن علی کو چھپا رکھا ہے۔ اللہ، وہ حضرت حسن دوڑے دوڑے گئے، سیدھا صالح بن رقع یہودی کا گھر تھا، وہاں پہ چلے گئے، تو وہاں پر جا کر آواز دی، اوے صالح بن رقع باہر آ۔ جب باہر آیا اس نے کہا آپ کون ہیں، کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا میرا بھائی حسین تیرے پاس ہے۔ اس نے کہا آپ کو کیسے پتہ؟ آپ نے فرمایا سن، میں پکا عقیدہ لے کے آیا ہوں اور مجھے پکی پتہ کسی نے بات بتائی ہے کہ تیرے پاس ہے۔ 3 باتیں حضرت امام حسن نے کہیں روب کی وجہ سے، روب دیکھیں کتنا بچپن ہے، فرمایا کہ سن، اگر میری ماں سیدہ کائنات نے ہاتھ اٹھا دیے نا تیرا سارا کنبہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اگر میرے بابا علی کی ذوالفقار حیدری اٹھی تو قیامت تک کوئی یہودی باقی نہ رہے گا، اگر میرے نانا محمد مصطفیٰ کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے یہودیوں کا نام و نشان مٹ جائے گا، اس لیے میرے بھائی کو واپس کر۔ اس نے ایک ہی بات پوچھی، بتا تیری ماں کا نام کیا ہے، تیری والدہ ماجدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت حسن مجتبیٰ بولے میری والدہ ماجدہ کا نام ہے فاطمہ بنت محمد۔ سبحان اللہ، جو ہی اس نے نام سنا یہودی کی نظریں جھک گئیں، اس کا مطلب ہے یہودی بھی حیا کرتے تھے، آل بیت کا جب ذکر آتا تھا، اس نے جب سر کو جھکایا آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگا اے فاطمہ کے بیٹے، علی کے لال، میں 1 منٹ آیا، اندر سے حسین ابن علی کو لے کر آئے، کہنے لگا میں ایک شرط پہ دوں گا۔ کہا کون سی شرط ہے؟ کہنے لگا پہلے اپنے نانا کا کلمہ پڑھائیں پھر حسین ابن علی کو گھر لے جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان میں سمجھتا ہوں اہل بیت اطہار کا کردار اتنا بلند پایا کردار ہے، رب کعبہ کی قسم، ان کے کردار سے ہی دنیا نے اہل ایمان بنے اور ایمان میں قدم رکھا، اور پھر پوری دنیا میں میں سمجھتا ہوں اگر اسلام پھیلا ہے تو ان کے کردار کی وجہ سے اور ان کے اعلیٰ منصب کی وجہ سے اور ان کے اعلیٰ افکار کی وجہ سے۔ ماشاءاللہ۔